آپ نے فرمایا کیف بکم وبزمان یوشک ان یأتی یغربل الناس فیہ غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عہودهم واماناتهم فشبک بین اصابعہ۔ اے میرے صحابہ، کیا حالت ہوگا؟ ایسے زمانہ آئیں گے کہ جو فتنہ ایسے آئیں گے، فتنہ ایسے آئیں گے کہ لوگوں کو چھانا جائے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے، لوگوں کو چھانا جائے گا، لوگ اختلاف کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، لوگوں کو چھانا جائے گا، اور گٹیا لوگ جو ہے اوپر رہ جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، اور جو لوگ اوپر رہ جائیں گے یہ لوگ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قد مرجت عہودهم واماناتهم، یہ امانت میں بھی خیانت کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، فریب بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، اور یہ زمانہ آئیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ زمانہ دھوکے کا زمانہ، فریب کا زمانہ ہے، امانت میں خیانت، ہر ایک گناہ اس دور کے اندر موجود ہے۔ مسلمان اس وقت اس کو پتہ چلے گا جب فتنے آئیں گے۔ جب فتنے نہیں ہوں گے سب مسلمان ہوں گے، سب ایماندار ہوں گے، سب نمازی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زمانہ آئیں گے تو ہم اپنے آپ کو کس طرح اس مصیبت اور اس فتنوں سے بچائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زمانہ ہوں گے جو لوگ ایسے اختلاف کریں گے، اپنے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر پکڑا اور فرمایا ایسے اختلاف کریں گے کہ جب یہ زمانہ آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو اس فتنوں سے بچائیں گے۔ چار باتیں آپ نے ذکر کیا، تأخذون بما تعرفون وتضعون ما تنکرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون امر عوامكم۔ اے میرے صحابہ، اگر یہ زمانہ آ گیا، اس فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، چار کام آپ نے کرنے ہیں۔ اگر یہ حدیث میں بیان کروں اور بیان کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھوں تو ایک ہی سبب بھی لوگوں کو یاد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی ارزش، دین کی قدر و قیمت اس وقت باقی نہیں رہا۔ تأخذون بما تعرفون، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، تأخذون بما تعرفون وتضعون ما تنکرون، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں شک ہے، آپ مشکوک ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور تیسرا چیز وتقبلون على خاصتكم، اور ایسے حالات کے اندر اپنے حقیقی علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ان سے اپنے تعلقات کو جوڑے۔ اور چوتھا چیز تذرون امر عوامكم، لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دے اپنے حال پر، لوگوں کے پیچھے مت پڑنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت رکھی جائے اور امانت کو خیانت کرے۔ اس کے پاس دین نہیں ہے جو دھوکہ دے لوگوں کو، دھوکہ دے کر لوگوں کو فریب کرے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کے بارے میں آپ کو شک ہے چھوڑے اس کو، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو 100% حقیقت معلوم ہے اس پر عمل کرو۔